الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس حالات میں اور دنیا کے نقشوں میں جو دن رات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ماحول کس طرح سے بنایا ہوا ہے، اور انسانیت کا قتل عام، بچوں کا قتل عام اور بوڑھوں کا قتل عام، اور لوگوں کو بے گھر کرنے، محلے کے محلے برباد کرنے، اور پوری شاہراہ، پوری بلڈنگ، پوری بستی کو اجاڑ دینے کا ایک خواب وہ اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری ایک آبادی کو ختم کر کے اپنی آبادی کو دنیا کے سامنے کھڑا کرے، اور اس پورے ملک پر اس طرح سے قبضہ کر لے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ پہلے یہاں پر کوئی آبادی تھی۔ صورتحال جو بھی ہو، مسلمان ایسے وقت میں کیا کرے؟ تو مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے سامنے سرچشمہ دیا، قرآن و حدیث، اگر انہی کی نظروں سے اس واقعات کو دیکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ایک امید، اللہ تعالیٰ سے ایک عشق، اور ان سارے واقعات کی روشنی میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جائے کہ مسلمان دیکھتے، صورتحال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً نیوز دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہم موبائل پر دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی خبروں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنا کفارہ ان سب مسئلے میں یہ ادا کرتا ہے کہ اپنے واٹس ایپ پر ایک اسٹیٹس لگا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور کہتا ہے کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں، اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، اور اس کا کفارہ اتنے میں ادا ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان ہونے کا جو میرے اوپر حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ تو بہت کھلی ہوئی باتیں ہیں، جو دل چاہتا ہے کہیں، اس لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے احادیث مبارکہ اور سیرت نبویہ کی روشنی میں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں تو دو ہی چیز ہمیں ملتی ہے، کہیں پر جذباتی بھاشن یا بھڑکاؤ ایکشن پوری سیرت مبارکہ کے اندر نہیں ہے، کہ چند لوگوں نے یہاں پر بات کی اور بات کا بتنگڑ اس طریقے سے بنا دیا کہ وہ برا یہ برا اور ہمیں ابھی یہ کرنا چاہیے، لہذا احتجاج کی شکل رونما ہوئی، اور محلے میں گھس گئے، لوگوں کو ہم نے کہہ دیا، امام صاحب کو ہم نے کہہ دیا کہ قنوت نازلہ پڑھو، اور یہ سب اگر آپ کر لیں گے تو آپ ان کے ساتھ، آپ ان کی بات مان رہے ہیں، اور اگر امام صاحب نے قنوت نازلہ نہیں پڑھا، احتجاج میں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ کام نہیں کر رہے ہو، آپ بزدل ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کس طریقے سے کہہ سکتا ہے، کس روشنی میں کہہ رہا ہے، اور کس نے اسے سکھایا ہے کہ یہ ساری تعلیمات اسلامی تعلیمات؟ علماء کا تو یہاں تک فیصلہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہاں تک فیصلہ ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کی جائے، اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ قنوت نازلہ اگر کوئی آدمی اس مقصد سے پڑھ رہا ہے کہ مجھے دکھانا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو اس کا قنوت نازلہ پڑھنا کامیاب نہیں ہے، نہ پڑھنا کامیاب نہ سننا کامیاب۔ تو اب بتائیے، صرف اتنا کر لینے سے ہمارا کافی ہو جائے گا، یا قرآن پاک کی تعلیمات میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے لیے کیا تعلیمات؟
تو میں نے آپ سے کہا کہ صرف دو چیزیں ملتی ہیں، اور وہی دو چیزیں اصل اصول ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ طاقت ہو تو مقابلہ کرے، طاقت نہ ہو تو صبر کرے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مکے کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، صبر 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 صبر، صبر میں ماں کو کھویا، یتیم ہوئے، گھر اجڑا، ہجرت کرنی پڑی، بیوی سے ہاتھ دھویا، بچوں سے ہاتھ دھویا، لیکن صبر کیا، مقابلہ نہیں کیا۔ اور جب مدینے گئے، طاقت ہوئی تو پھر مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ چنے چبوائے اور پوری ریاست کو اسلامی ریاست بنائے۔ اس کے علاوہ تیسری کیا چیز ہے؟ کمپرومائز نہیں، آپ بھی اچھے ہو، ہم بھی اچھے ہیں، آپ ہی صحیح کر رہے ہو، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا اندرون خانہ چاپلوسی؟ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ اہل کتاب تمہارے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ تمہیں واپس سے اسی حالت پر پھیر دے جس حالت پر تم پہلے تھے، یعنی تم کافر ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو مت پہچانو، قرآن کریم پر یقین مت رکھو۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر جس دن ان کا ایمان اللہ پر ہو گیا، جس دن ان کا ایمان قرآن پاک پر ہو گیا تو یہ جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان کو واپس الٹے پاؤں اسی طرف لوٹا دیا جائے کہ دنیا کے اسباب کو اصل خدا سمجھ بیٹھے اور اصل خالق سے ان کی نظر چھوٹ جائے۔ کیوں ایسا کرنا چاہتے؟ حسدا من عند انفسکم، یعنی ہمارے دل میں جو ان کے لیے حسد ہے، اس بنیاد پر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اصل اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مانے جائے، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے اصل بندے مانے جائے، یہ سب ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب کیا آتا ہے کہ ان کو مارو، ان سے جنگ کرو، ان کے سامنے جذباتی اور بھڑکاؤ بھاشن دو، بس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعفوا واصفحوا۔ اب تصور کر سکتے ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے ستایا اور کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ قرآن پاک کے اندر ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، کہ ان میں کی ایک جماعت ایسی تھی جو جانتی تھی کہ تورات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں بشارت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ پستہ قد ہوں گے، درمیانہ قد کے ہوں گے، آپ کے بال مبارک گھنگریالے ہوں گے، اور آپ اس طرح خوبصورت ہوں گے کہ چاند بھی آپ کے سامنے شرما جائے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی نشانی نہیں لکھی، یعنی تورات میں لکھی ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نشانی نہیں لکھی ہے۔ تو کس طرح کی نشانی لکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور لمبے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بال بالکل سیدھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس طرح کا ہوگا اور اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے۔ یعنی ہر بات کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن بدل کر بتلاتے تھے لوگوں کو تاکہ حضور کو وہ پہچان نہ سکے۔ قرآن پاک کے اندر یہ پہلے بارے کی آیت کریمہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب کچھ سیدھے سادے لوگ ان میں کے مسلمانوں سے دوست یاری کی بنیاد پر جو ان کے درمیان میٹنگ ہوتی تھی حضور کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو وہ سب سن لیتے تھے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ دوستی یاری میں کچھ باتیں نکلتی تھی تو اس میں اپنے راز کی باتوں کو بھی افشا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں تو اس طرح ہے لیکن تمہیں اس طرح سے خبر پہنچی ہے۔ تو جس طریقے سے منافق مسلمانوں میں تھے اسی طریقے سے منافق یہودیوں میں بھی تھے۔ تو جو بڑے تھے ان کے باقاعدہ وہ ان لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، یہ سب باتیں تو ایسی ہیں جو ہمارے خلاف حجت بن سکتی ہیں، اس طرح کی بات ان کے سامنے مت کہا کرو۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے اعتراض کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، بہت سخت احکام لے کر آتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ایسا کہیں کہ جبرائیل کے علاوہ میکائیل کے ذریعے سے قرآن پاک کا نزول ہو تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن، اللہ بھی اس کا دشمن، رسول اللہ بھی اس کا دشمن، ملائکہ بھی اس کے دشمن اور سارے فرشتے اس کے دشمن۔ اور پھر جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے ادھر ادھر کہا کرتے تھے اور بولا بھی کرتے تھے کہ حضور ہماری طرف نظر فرمائیے، راعنا،
ہماری رعایت کیجیے، آپ نے جو بات کہی وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سے آپ کہیے۔ لیکن رائنا کو راعینا کھینچ کر بولا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور آپ ہمارے چرواہے ہیں۔ اس طرح کی بدتمیزی اور اتنی انانیت کے ساتھ اتنی بڑی جرت اور اتنی بڑی جسارت کیا کرتے تھے، اور ان کا دیکھا دیکھی سادے مسلمان بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب ایک لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہو اور ایک غلط مطلب ہو اور ایک اچھا مطلب ہو، تو ایسے لفظ کو آپ چھوڑ دو، ایسا لفظ لو جس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہو اور اچھا معنی ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا کہ راعنا کے بجائے انظرنا کہو۔ یہ سب انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اور حضور کو نہ جانے کس کس طریقے سے تکلیف دینا چاہا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کبھی یہ خواب و خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہودیوں کے بارے میں ہمارا دل یا ہمارا گوشہ نرم ہونا چاہیے، لیکن مقابلہ کب اور مقابلہ کب نہیں، اور اسلامی تعلیمات اس وقت ہمیں کیا کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ رہی بات عیسائیوں کی، تو عیسائیوں کا بھی اس طرح کا معاملہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ حضور کوئی تو بات ایسی ہے جس سے ہم اور آپ ایک ہیں، اہل کتاب ہم، اہل کتاب آپ، اہل نبی ہم، اہل نبی آپ، تو لہذا جو دوسری باتیں اس کو چھوڑ کر ہم کیوں نہ جو باتوں میں ہم متحد ہیں ان باتوں کو ہم مان لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو انہوں نے کی کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں کا ایک خدا کیوں نہیں کہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کہا ہے، اور کلمہ یہ انسان کا جز ہوتا ہے۔ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آواز میرا حصہ ہے، آپ کی آواز آپ کا حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تو وہ اللہ کا حصہ ہوئے۔ جب اللہ کا حصہ ہوئے تو جس طرح خدا کا درجہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ۔ بولے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، صرف والدہ سے وہ جنے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو اتنا اونچا مقام دیا، ان کو اتنا اونچا مقام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اس طرح سے سمجھاؤ جس طریقے سے اے حضور میں تم سے کہتا ہوں، کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تم کہتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے وہ خدا ہے، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، یعنی باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، تو ان کا درجہ تو اور زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہو ان سے۔ جب کہا گیا تو خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقہ من تراب، کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت آدم کو بھی پیدا کیا، اور آدم کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو لہذا یہ بات چھوڑ دو کہ تم دلائل سے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا یا اللہ کے رسول کا مقابلہ کر سکو گے۔ اب ہر طرح کی حجت تمہارے سامنے مکمل ہو چکی، اب صرف تمہارے سامنے یہی راستہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مانو۔ یہ ساری کٹ حجتی یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ، ایک رکو دو رکو نہیں ہے، سورہ بقرہ میں تقریباً 103 آیت ہے جس کے اندر ان کی کارستانیوں کو بتلایا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے جو حقیقت میں ہیں، جو دعویٰ کرتے کہ ہم ان کو مانتے، ان کا معاملہ ایسا کہ تقریباً 88 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو بتلایا۔ لیکن نیوز، اب خبر پھیل گئی، دہشت تاری ہو گئی، بچوں کو سکھایا، وہی ہماری مجلس میں، وہی ہماری آفس میں، وہی ہماری بیٹھک میں، اب اللہ سے کیا امید ہوگی بھائی؟ تو یہ باتیں ہمارے احساس میں آنی چاہیے کہ ہماری تعلیمات کیا ہے، ہم کس کھوج سے منزل تک پہنچتے ہیں، اور کس طرح کی نیوز کو دیکھ کر ہم حقیقت حال سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ کرے، اور قرآن پاک میں اپنی امیدوں کو ڈھونڈے، اللہ سے اپنے لو کو لگائے۔ یقین مانیے، خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں، میرا تو اللہ پر ایمان اس قدر ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ قرآن پاک کا ایک رکو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیے،
آپ کا دل ایک دم واہ واہ ہو جائے گا، اور سارے دریچے آپ کے روشن ہو جائیں گے، اور اللہ سے مضبوط اس قدر تعلق ہو جائے گا کہ آپ کے بڑے بڑے کام سیکنڈوں میں حل ہوں گے، اور آپ کے ذہن کے جو خلجان اور جو خلفشار اور جو خیالی پلاؤ کبھی کبھی آپ کو پریشان اور تذبذب کا شکار کر دیتے، سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ ایک المیہ ہے۔ لہذا ایسے واقعات میں ہم چوراہے پر گپر بازی کر کے یا ہوٹلوں میں بکواس کر کے، بہتر ہے کہ اتنا وقت موبائل کے اندر پی ڈی ایف فائل میں ہم قرآن پاک کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، جن کا ترجمہ آپ کو جمتا ہو ان کا ترجمہ آپ پڑھے، اور قرآن سے لو لگائے، عشق لگائے، اور آپ پڑھیں، آپ احساس کریں گے کہ خدا کی قسم کیا جان ہے، کیا روح ہے، آپ کے خون کے جو فوارے بدن کے اندر اٹھتے ہیں اس کی تیزی بڑھ جائے گی، اور عجیب و غریب آپ نشے کے اندر اور کیفیت کے اندر ایک وجہ کے اندر آ جائیں گے، اور آپ سوچیں گے واقعی خدا کا کلام، واقعی وہ قہار ہے، واقعی وہ حکم الحاکمین ہے، کیا جان ہے ان کے اندر، کیسی بات کرتے ہیں اللہ، اور کسی سے بڑھ کر اس کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتلایا، بس وہ ایک حکم رہتا ہے، اٹل حکم رہتا ہے، رسول بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ حدیبیہ آپ نے سنا ہے۔ غزوہ حدیبیہ کیا ہے؟ غزوہ حدیبیہ 6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا کر صحابہ کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طبیعت مچلتی تھی کہ ہم کیسے مکہ دیکھیں، وہاں کی وارفتگی کے ساتھ زیارت کرے، اور شوق دیدار سے اپنے پیشانی کو بوسہ دے، اور اللہ تعالیٰ کو طواف کر کے منائے، کعبے کو چوم کر منائے، لیکن راستے بند تھے۔ اور اس کے اوپر چھوٹی کا کام کس نے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ساتھ میں ہم مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ مکرمہ جا کر ہم نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد کچھ صحابہ نے حلق کرایا، کچھ صحابہ نے قصر کیا۔ جب حضور صبح اٹھے، صحابہ کے سامنے جب یہ بات کی تو مجلس میں ایک دم گرما گرمی کا ماحول، اور سب کی طبیعت میں یہ کہ کیسے ہم حضور زیارت کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا خواب حجت ہوتا ہے، حضور کا خواب حجت ہوتا ہے، حضور نے جو خواب میں دیکھا اس کو کرنے کا حکم ہے، اس لیے خواب میں دکھلایا گیا۔ لہذا آپ کے ساتھ تقریباً 1400 سے 1500 کا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر صلح حدیبیہ کے مقام سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ جانا چاہتا تھا، لیکن صلح حدیبیہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر آپ نے سب کو ترغیب دی کہ اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے۔ مکے والوں کو خبر پہنچی، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ روکنے کی کوشش کی، آئے، راستہ روکا اور کہا کہ آپ آگے مکہ نہیں جا سکتے ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکے والوں کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، کسی کو نہ تاکیں گے نہ کسی کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت خراش بن امیہ خزائی کا اونٹ ذبح کر دیا اور ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھاگے بھاگے حضور کے پاس آئے۔ اب حضور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور نے کہا کہ اب کچھ اور مضبوطی والی بات کرنی چاہیے، لہٰذا حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے پیغام پہنچاؤ۔ حضرت عمر نے عذر کر دیا کہ حضور میرا مکے میں کوئی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں گا، اور مجھے بات بات میں غصہ آ جاتا ہے، اچھی بات کرنے کے بجائے مجھ سے خراب بات نکل جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حضور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ کہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی ایک بات آپ سن لیجئے، آپ خالی عمرہ کر سکتے ہیں، باقی پورے مکے والوں سے جو جا چکے ہیں ان کو اب عمرے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال صرف آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں حضور کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ حضور نہیں تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا، حضور سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ ادھر صحابہ میں بھی یہ بات پھیلنے لگی کہ حضرت عثمان تو عمرہ کر رہے ہوں گے، تو حضور نے ان کے بارے میں کہا کہ عثمان ایسا نہیں۔ تو بتائیے دونوں کا مزاج، دونوں کا تال میل کتنا مضبوط ہوگا۔
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے روک لیا. ایک بنو خزاعہ کے امیر تھے بدیل بن ورقا، وہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لوگ تو مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، وہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سوچا اور اتنے میں خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. حضور نے اسی جھاڑ کے پاس، جس جھاڑ پر آپ بیٹھے تھے، بیعت رضوان لی. سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا یا تو قصاص لیں گے یا بدلہ لیں گے، اور جب تک لڑیں گے نہیں، جب تک یہاں سے جائیں گے نہیں. تو سارے صحابہ میں ایسا شوق اور ایسا جذبہ تھا کہ ایک صحابہ ہے سلمہ بن اکوع، انہوں نے 3 مرتبہ حضور سے بیعت لی، بیچ میں، شروع میں اور آخر میں. اور پھر جب سب کا ہو گیا تو حضور نے اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میں یعنی حضرت عثمان کی طرف سے انہوں نے بیعت لی کہ میں عثمان کا بدلہ لوں. حضرت عثمان اپنے بارے میں مجلسوں میں کہا کرتے تھے کہ میرے سیدھے ہاتھ سے میرا الٹا ہاتھ، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی، میرے سیدھے ہاتھ سے حضور کا الٹا ہاتھ کئی گنا زیادہ بہتر ہے. جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا نام لے کر اپنے ہاتھ کو پیش کیا. پھر اس کے بعد ایک بوڑھے آدمی تھے عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے بھی بہت سمجھایا کفار مکہ کو کہ مکے والوں کی بات مان لو، مکے والوں کی بات مان لو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان لو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں. بالآخر ان کی طرف سے ایک آدمی آیا، اور مکے والوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، خاص طور سے سہل بن عمر جو صلح نامہ لے کر آئے تھے، اور مکے والوں نے جن کو بھیجا تھا وہ آئے. اور پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں صلح نامہ طے ہوا. پہلا یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، صرف 3 دن آپ مکے میں رہیں گے، ابھی آپ واپس جائیں گے. نمبر 2، مکے سے کوئی آدمی مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر مکے میں کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شرط یہ لی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو دستخط ہو رہی ہے اور مکے کا جو پورا قبیلہ ہے وہ جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بیٹھے گا، آپ مجبور نہیں کر سکتے. یعنی وہ آپ کا ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، اس پر آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. تو یہ ساری شرطیں ایسی تھی جو صحابہ کے خلاف تھی، صحابہ کے مزاج کے خلاف تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول کیا. اور قبول کرنے کے بعد دستخط ہو گئی. اس کے اندر بھی اور بہت سارے قصے میں حذف کر رہا ہوں. اب اخیر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جندل ایک صحابی ہیں جن کو مکے والوں نے قید کر دیا تھا. اب وہ جان بچا کر بھاگے بھاگے صلح حدیبیہ پر آئے. ان کو پتا چلا کہ حضور ہے. اب 1500 کی جماعت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک ابو جندل، کیا بچا نہیں سکتے تھے ابو جندل کو؟ تو سلمہ نے کہا کہ نہیں، ابھی سے اس صلح نامے پر جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد پر عمل ہوگا. لہذا ابو جندل کو مکے والوں کے خلاف نہیں لیا جائے گا، بلکہ مکے میں انہیں واپس کیا جائے گا، اور مدینہ ساتھ میں نہیں لے جائیں گے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تو لکھا گیا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی پر حق نہیں ہیں؟ اس طریقے سے انہوں نے زوردار الفاظ میں کچھ باتیں کہی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کہا حضور، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تو حضور نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ میں نے کہا تھا طواف کریں گے، اس سال کریں گے، اس کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا. سیم جملہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. حضرت ابوبکر صدیق نے وہی جواب دیا ہو جو حضور نے دیا. اب بات ختم ہو گئی. حضور نے وہاں سے قافلہ آگے جانے کے لیے کہا اور مدینہ آنے لگے. بیچ راستے میں سورہ انا فتحنا کی آیتیں اتری. بعض علماء نے کہا کہ پوری سورت اتری، بعض علماء نے کہا کچھ آیتیں اتری. تو وہ آیتیں جب اتری تو حضور نے جب سنائی تو اس کے اندر یہ پیغام تھا کہ ان قریب تم کو ایک فتح ملنے والی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سن ہجری 6 سے لے کر سن ہجری 8 صرف 2 سال